بزرگوں، اس کی عظمت ہمارے قلوب کے اندر آنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے مبارک ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے عظیم الشان ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اتنا عظیم الشان کلام جب اللہ نے ہم کو دیا، ہم کیوں محروم رہے اس کلام سے؟ ہم بھی پڑھنے والے بنے، ہم بھی سیکھنے والے بنے، ہم بھی یاد کرنے والے بنے۔ مولانا ریاض احمد صاحب نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا کہ ایک جو ہے بڑا ہونے کے بعد کس طریقے پر حافظ قرآن ہو گیا۔ جب چاہتے ہیں اور بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس میں کوئی بات پریشانی کی نہیں، اللہ آسانی سے اس منزل کو پار کروا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور میں جگہ جگہ اس کو سنایا کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک صاحب تھے بنگلور کے اندر، ایک جگہ مدینہ مسجد ہے۔ میں طالب علمی کے دور سے کئی سالوں تک وہاں قرآن کریم سناتا تھا تراویح کے اندر۔ تو ایک صاحب میرے سے بار بار ملا کرتے تھے، خیر خیریت ہوتی رہتی تھی معلوم۔ خیر اس کے بعد جو ہے میں وہاں سے منقطع ہو کر جب بیدواڑی میں آ گیا تو وہاں کبھی کبھی جانا ہوتا۔ ایک بار میں وہاں پر گیا تو لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھا دیجئے، تو میں نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ صاحب میرے سے ملے جو ملتے رہتے تھے پہلے، کئی سالوں کے بعد ان سے اس وقت ملاقات ہوئی۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں کام کیا کرتے تھے، آفیسر تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، بس گھر میں پڑھا رہتا ہوں، اور آپ لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تو میں نے ان کو تسلی دی، اور میں نے کہا کہ بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا شروع کر دیجئے، 1 آیت 2 آیت 4 آیت دن میں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے قریب یہاں امام صاحب جو رہتے ہیں ان سے رابطہ پیدا کر لیجئے، اور روزانہ ان کو سنا دیا کیجئے، آموختہ بھی سنا دیا کیجئے۔ مقدار زیادہ نہ ہو، تھوڑی تھوڑی مقدار اپنی حیثیت کے مطابق یاد کر کے سنا دیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دے دی کہ آپ پورا قرآن پڑھ سکیں، حفظ کر سکیں، تو آپ کی مراد تو حاصل ہو گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی نے وفا نہ کیا، اس سے پہلے دنیا سے آپ چلے گئے، تب بھی میں آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ جو آدمی طلب علم کے اندر لگا رہتا ہے، حفظ قرآن میں لگا رہتا ہے، یا اور کسی علمی دنیا کے اندر لگا رہتا ہے، تو جو آدمی بیچ میں انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے بشارت سنائی گئی ہے احادیث کے اندر کہ اللہ اسے قیامت کے میدان میں حافظوں میں مشہور کرے۔ میں نے ان کو یہ سنایا اور تسلی دی کہ آپ شروع کر دیجئے۔ خیر میں نے تو ایک مشورے کے طور پر ان سے کہا، اس کے بعد چلا آیا۔ بیچ میں کبھی کبھی ادھر جانا ہوتا تو ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتے کہ میں کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اتنے پارے ہو گئے، اتنے پارے ہو گئے۔ ایک بار بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد میرا ادھر جانا ہوا، پھر اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی۔ شاید 5-6 سالوں یا 7-8 سالوں کے بعد ان سے اب جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب الحمدللہ میں پورا مکمل حافظ قرآن ہو گیا ہوں۔ خود انہوں نے مجھ سے کہا، بڑی خوشی کے ساتھ مجھے لپٹ لیا اور چوما اور کہنے لگے آپ کے مشورے پر میں نے عمل کیا، الحمدللہ میں پورا حافظ ہو گیا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، بہت خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں ان سے مل کر مبارکبادی وغیرہ دے کر آ گیا۔ 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے، مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی، بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ خود میرا تجربہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیو، یہ اللہ کا عظیم الشان کلام بچے بچے کو حفظ ہو جاتا ہے، بڑوں کو حفظ ہو جاتا ہے، جوانوں کو حفظ ہو جاتا ہے، بوڑھوں کو حفظ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر اعلان کیا، اور میں نے یہ آیت اسی لیے شروع میں تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. کس کے لیے آسان کیا؟ للذکر، ذکر کے واسطے. ذکر کے معنی آتے ہیں، ایک معنی یاد کرنا، ذکر کے دوسرے معنی آتے ہیں عبرت اور نصیحت پکڑنا. دونوں معنی درست ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے. جو اس کو یاد کرنا چاہے اس کے لیے بڑی آسانی. آپ غور کریں، بچے عام طور پر 2 سال کی چھوٹی سی مدت میں اتنا بڑا قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں. دنیا میں اور کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہے؟ سائنس کی کتاب، ٹیکنالوجی کی کوئی کتاب، یا جو ہے طب کی کوئی کتاب، یا سائنس کی کوئی کتاب، یا اسی طریقے پر تاریخ کی کوئی کتاب، ادب کی کوئی کتاب؟ دنیا کی کتابیں، بے شمار کتابیں دنیا میں موجود ہیں، مختلف موضوعات پر موجود ہیں. ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں. اردو زبان کے اندر بھی ہیں، عربی زبان کے اندر بھی ہیں، انگلش کے اندر بھی ہیں، کنڑ کے اندر بھی ہیں، تمل کے اندر بھی موجود ہیں. ہر زبان کے اندر کتابیں موجود، ہر فن کی کتابیں موجود. لیکن دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی یاد کر کے آپ کو بتائے. یہاں تک کہ جو پچھلی کتابیں ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، تورات، انجیل، زبور اور سلیمان کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، ابراہیم کے صحیفے، یسعیاہ کا صحیفہ، یہ ساری کتابیں جو اس دور میں اللہ نے نازل کی اپنے پیغمبروں پر، ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کو عوام یاد کر سکتے تھے. صرف وہ لوگ، صرف وہ پیغمبر اس کے حافظ ہوتے تھے جن کے اوپر وہ کتاب نازل ہوتی تھی. تورات کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ نے قرآن کے لیے معجزہ رکھا کہ اس کو بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے. اور کیسا حفظ کرتا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی کسی بھی جگہ پر رد و بدل کی گنجائش نہیں. زیر کو زبر نہیں پڑھ سکتا، زبر کو زیر نہیں پڑھ سکتا، اور کہیں تشدید ہو تو اس کو بغیر تشدید کے نہیں پڑھ سکتا. جہاں پر تشدید نہ ہو وہاں تشدید لگا کے نہیں پڑھ سکتا. جیسا اتارا گیا بالکل اسی طرح پڑھتا ہے. کسی جگہ کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں. یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ، ہر دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے. اس سے بڑا اللہ کے نبی کا معجزہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی پر بہت سے معجزے آئے، آپ کے ہاتھ سے سرزد ہوئے، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اور ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. 1-2 آدمیوں کا دودھ تھا، لیکن جو ہے 50-60 آدمیوں نے، 70-80 آدمیوں نے اس دودھ کو استعمال کر لیا اور سب کے پیٹ بھر گئے اور چھک کے سب نے پی لیا. کھانا تھوڑا سا تھا لیکن 300-400 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، قرآن کے معنی بھی معجزہ ہیں، قرآن کا اسلوب بھی معجزہ ہے، قرآن کریم کے اندر کے حقائق بھی معجزہ ہیں. اور قرآن کریم جو اب تک موجود یہ خود ایک معجزہ ہے. اور قرآن کریم جو اس طرح آسانی سے یاد ہو جاتا ہے بچوں کو اور بڑوں کو اور بوڑھوں کو، اور سب کے سب یاد کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اس کے الفاظ بھی معجزہ. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. قرآن کریم جس انداز سے اللہ نے نازل کیا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا کلام دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا. یہ معجزہ ہے، اس کے اندر اعجاز ہے. کیا مطلب اعجاز کا؟ ساری دنیا اس طرح کے کلام کے بنانے سے عاجز ہے، کوئی نہیں بنا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور 3 میں آپ دیکھ رہے کیسا انداز ہے. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کوثر
ابتر ونہر، اس طرح آیتیں ختم ہو رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے اس طرح قافیہ آ گیا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ پر اس کو ٹنگا دیا اللہ کے حکم سے، اور یہ مطالبہ کیا کہ اگر کوئی اس کے جیسی صورت، جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کی، اس کے جیسی بنا کر پیش کر سکتا ہو تو بنا کر پیش کر دے. لیکن کوئی اس کے جیسا کلام نہیں بنا سکا. البتہ ایک شاعر نے اتنا کیا کہ اس کے بازو میں ایک جملہ لکھ دیا. پہلے سے تو 3 آیتیں تھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کریں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے دم ہو کے رہ جائیں گے، یعنی ان کی نسل نہیں چلنے والی ہے. یہ 3 آیتیں تھیں. اس کے اندر ایک شاعر نے آخر میں لکھ دیا ما ھذا قول البشر، جس کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں. مطالبہ کیا تھا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ کلام میں بنا کر پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میرا چیلنج ہے کہ اس کے جیسی صورت بنا کر پیش کر دو. یہ چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کی، اس کے اندر صرف 3 آیتیں موجود ہیں. اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو قرآن کریم کے جیسی اس طرح کی صورت بنا کر پیش کر دو. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ابو جہل خاموش، ابو لہب خاموش، امیہ بن خلف خاموش، ابو سفیان خاموش. کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ سامنے آ کر کہتا ہم اس کے جیسا بنا کر پیش کر دیں گے. حالانکہ وہ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بڑے ادیب تھے، جو ہے اپنے زمانے کے اندر ان سے زیادہ وہ کسی کو بولنے والا نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود کوئی سامنے نہ آیا. ایک آدمی سامنے آیا تو وہ اقرار کرتے ہوئے آیا تھا اور یہ لکھ کے گیا ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی انسان کے کلام نہیں ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ہے بھائیو قرآن کریم. اس کے الفاظ معجزہ، اس کا مضمون معجزہ. ایک زمانے میں علامہ طنطاوی ابھی قریب زمانے میں مصر کے اندر گزرے ہیں. بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، دنیاوی علوم کے فاضل بھی تھے اور دینی علوم کے فاضل بھی تھے. یعنی دنیاوی اور دینی تمام علوم کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر الجواہر، جواہر القرآن کے نام سے. ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے فرانس تشریف لے گئے. لیکن فرانس میں کوئی مسلمان ان کے دوست نہیں تھے. ان کے جو دوست تھے وہ دنیاوی علوم کے ماہرین تھے، مستشرقین تھے، جو قرآن بھی پڑھتے تھے، دنیاوی علوم کا بھی جانتے تھے اور کچھ لکھتے اور پڑھتے تھے. سب کے سب عربی کے ماہر تھے. ایسے لوگوں کو اورنٹیلسٹ کہا جاتا ہے. یہ اورنٹیلسٹ یعنی مستشرقین، یعنی علوم مشرقیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والے، لیکن ہیں سب کے سب غیر مسلم. کہتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے گیا. ایک جگہ پر میٹنگ بلائی گئی میرے اعزاز میں اور مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہونے لگی. تو گفتگو ہوتے ہوتے ایک جگہ پر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ مسلمان ایک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، قرآن کریم کے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا. اگرچہ کہ پوری دنیا جمع ہو جائے، تمام سائنسدان جمع ہو جائے، تمام ڈاکٹر جمع ہو جائے، تمام دنیا جمع ہو جائے، تمام علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جائے، لیکن سب کے سب مل کر بھی قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت نہیں بنا سکتے. جب انہوں نے یہ کہا وہ سب کے سب کہنے لگے یہ تو بڑا فرسودہ عقیدہ ہے، بڑا پرانے دور کا قصہ ہے. آپ جیسے دنیاوی دینی تمام علوم کے ماہر، اتنے بڑے زبردست روشن خیال مولوی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ
فرسودہ خیال رکھتے ہیں؟ علامہ طنطاوی نے کہا یہ فرسودہ خیال نہیں، ایک حقیقت ہے، اگر تم چاہو تو میں ابھی اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دکھائیے۔ علامہ طنطاوی نے کہا، بھائیو غور سے سنو، علامہ طنطاوی نے ان فاضلوں سے کہا اور ان لوگوں سے کہا جو عربی کے بڑے بڑے پروفیسرز تھے، بڑے بڑے لیکچررز تھے، بڑے بڑے مصنفین تھے، عربی زبان پر ان کو بڑی قدرت حاصل تھی، عربی میں کتابیں لکھتے تھے، وہ ان کے دوست تھے۔ ان سے علامہ طنطاوی نے کہا کہ ابھی تجربہ یوں کرتے ہیں کہ میں ایک جملہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں، اس جملے کی آپ عربی بنا دیجئے، آپ کی ساری صلاحیت، آپ کی ساری قابلیت، آپ کے سارے اسکلز، سب کچھ اس کے لیے جھونک دے اور اس جملے کو عربی میں ٹرانسلیٹ آپ کر دے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی جملے کو اللہ نے کس طرح ادا کیا ہے، تو تم دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھ لینا کہ تمہارے کلام میں اللہ کے کلام میں کوئی مناسبت ہے کہ نہیں ہے، اور تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ علامہ طنطاوی نے ان سے کہا ایک جملہ میں دیتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے، جہنم بڑی ہے۔ چھوٹا سا جملہ، ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، صرف و نحو گرامر عربی کی وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ علامہ طنطاوی نے ان سے کہا کہ اس جملے کی عربی بناؤ، جہنم بڑی ہے۔ انہوں نے کاپیاں سنبھالی، قلم سنبھالا، اس کے بعد مشق کرنے لگے، کئی جملے بنائے، اور جو سب سے اچھا نظر آیا وہ جملہ علامہ طنطاوی کے سامنے پیش کیا۔ جو جملے انہوں نے پیش کیے تھے وہ یہ تھے، ایک نے کہا جہنم وسیعہ، جہنم وسیع ہے یعنی بڑی ہے، اور ایک نے کہا جہنم فسیحہ، سین کے ساتھ فسیح، اس کے معنی بھی آتے ہیں کشادہ، اور ایک نے کہا النار فسیحہ، دوسرے نے کہا النار وسیعہ۔ یہ 4-5 جملے اس طرح کے بنائے، النار وسیعہ، النار فسیحہ، جہنم فسیحہ، جہنم وسیعہ۔ علامہ طنطاوی نے کہا یہ جملے بڑے فصیح ہیں، بڑے بلیغ ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں، جو بھی بنائے گا وہ آپ جیسا ہی بنائے گا، میں بھی بناؤں گا تو آپ جیسا بنائے، اپنے جیسے بنائے ویسے ہی میں بھی بناؤں گا، لیکن یہ سوچ لیجئے صرف جملے بنانا آپ کو نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں بنانا ہے، قرآن کے مقابلے میں بنانا ہے۔ اس لیے اپنی اور صلاحیتوں کو استعمال کر لو۔ اگر آپ چاہیں میں وقت دے دیتا ہوں، 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، یا اور زیادہ آپ چاہیں تو 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 6 ماہ کا، اگر آپ چاہیں تو 1 سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا۔ چیلنج کیا علامہ طنطاوی نے، اور کہا تم ہی نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور سب کے سب مل کر قرآن کریم کے اس جملے کا مقابلہ کرو، جہنم بڑی ہے، اس کو بناؤ، اور میں پھر تم کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم نے اس کو کیسے پیش کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی آپ بتا دیجئے، ہم نے تو پوری صلاحیت اس کے پیچھے لگا دی ہے، اپنے پورے دماغ کو اس کے پیچھے کھپا دیا ہے، اب اس سے زیادہ اچھا ہم نہیں بنا سکتے، اب آپ بتائیے کہ قرآن نے اس کو کیسا بتایا ہے۔ اب بھائیو، علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پیش کی، جملے سننے سے پتہ چلے گا علامہ جب میں نے یہ آیت ان کے سامنے پیش کی وہ چھل پڑے اور اپنی رانوں کو پیٹنے لگے، واقعی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ تھا؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا جملہ پیش کیا، آیت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم بڑی ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یوم نقول لجہنم، جب سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تیرے اندر ابھی کوئی گنجائش ہے، تو جہنم کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تیرے اندر اب گنجائش ہے یا گنجائش پوری ہو گئی؟
जहन्नम कहेगी वतक़ूलु हल मिन मज़ीद, नहीं हल मिन मज़ीद, मेरे अंदर तो और गुंजाइश है, और गुंजाइश है। अल्लाह क्या बताना चाहते हैं, मैंने जहन्नम को इतनी बड़ी बनाया, इतनी बड़ी बनाया, सारे जहन्नमियों को जहन्नम में डालने के बाद जब पूछा जाएगा ऐ जहन्नम तू भर गई, वो कहेगी नहीं, अभी मेरे अंदर गुंजाइश है, इतनी बड़ी है वो जहन्नम। लेकिन देखो जहन्नम बड़ी है बोलने का एक अंदाज क्या है, अन्नारु वसिया, अन्नारु फसीहा, जहन्नमु वसिया, जहन्नमु फसीहा। और एक अंदाज ये है जो कुरान कह रहा है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। बात वही है, बोलने का अंदाज निराला है, ऐसा अंदाज दुनिया में कोई इख्तियार नहीं कर सकता है। तो भाइयों, यह है कुरान करीम। यह कुरान करीम अज़मत की निगाहों से देखना है, उसको लेना है, उसको पढ़ना है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में कुरान करीम की अज़मत को बिठाए और इसको पढ़ने व पढ़ाने वाला बनाए और उसी के साथ इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।